شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ پر۔ ہماری تاریخ میں صحابہ کے بہت بڑے خوبصورت نام گزرے ہیں، جن میں سے ایک نام عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارک پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو میرا نکاح نہیں ہوا، جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ اور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھائیں تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا کی اور اس رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی، اور وہ کیا کہتی ہے؟ اور وہ کہتی ہیں کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ ان کو مل گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو حضرت نے تہجد کی نماز پڑھی، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی، اس کے بعد سواری تیار کی اور حضرت عبداللہ بن زید بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام بھی بہت بڑا تھا۔ حضرت جب تسلی سے بیٹھ گئے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی میمونہ ولید رہتی ہیں؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، جب وہ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے، اور جب کسی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اجرت اور پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ ہماری بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے گئی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے؟ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیں تو صحیح کہ وہ کس طرف گئی ہے۔ لوگوں نے آپ کو پتہ بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، جب میں جنگل کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا واقعی جنگل بہت خوفناک تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ اس جنگل میں تنہا بکریاں چرانے آئی ہے اور شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک نہیں کھایا۔ اتنے درندے ہیں کہ سارے مل کر بھی حملہ کریں تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ اکیلی عورت کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے منظر دیکھا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے دو منظر ایسے تھے جو مجھے حیران کرنے والے تھے۔ پہلا منظر، میمونہ ولید بکری نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، یہ بہانہ کنارہ کشی کرنے کا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھتا ہوں کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی تو جو اس کی فطرت ہے شرارت کرتی تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں کی دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ و حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔
اس سے پہلے تو کبھی ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میمونہ ولید سے سوال کیا کہ اس سے پہلے تو ہم کبھی نہیں ملے، نہ ہی ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ تو آپ کو جواب کیا ملا؟ میمونہ فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتائیں کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ دوستی کیسے کر لی ہے؟ یہ تو ان کی غذا ہے، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے اللہ سے یاری کر لی ہے اسی دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ یاری کر لی ہے۔ نماز پڑھیں، عبادت کریں، یہی حقیقی زندگی ہے اور یہی اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی تعلق اور واسطہ اتنا ہی مضبوط کر دے جتنا آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔